اب انسانوں میں جو دوسری قسم ہے وہ قسم ہے صاحب زبان. ان کو اہل زبان بھی کہا جاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ سننا تو ہوتا رہتا ہے، ہر کوئی سنتا ہے، سننے میں کیا رکھا ہے. بات مزہ تب ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بات کرے، اپنی زبان سے بیان کرے. پھر یہ لوگ جو صاحب زبان ہوتے ہیں، یہ اگر دنیا دار ہیں تو وہ دنیا داری والے انداز میں چلتے رہتے ہیں. وہ پھر اپنا گانے وغیرہ گانا اور اسٹیج پروگرام وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کرنا، وہ اپنا نشریاتی پروگرام کرنا یا سیاسی لیڈر بن کے سیاسی تقریریں کرتے رہنا. مطلب ان کو بولنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں. یہ اپنی زبان بڑی استعمال کرتے ہیں اور ہر کام میں، ہر جگہ جہاں دیکھو یہ کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے. اب اگر وہ علم اور کچھ فہم بھی رکھتے ہیں تو ان کی گفتگو ذرا ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ذرا شوق سے سنتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقی دنیا داری اور کسی چیز، کوئی ادب، کوئی محفل، کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، بس ایسے بڑ بولے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور دوست احباب میں ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کیا جاتا. لیکن جو لوگ شریعت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر مقرر ہو جاتے ہیں، مبلغ ہو جاتے ہیں، استاد ہو جاتے ہیں، نعت خواں ہو جاتے ہیں، قاری حضرات ہوتے ہیں. وہ اپنی زبان سے زیادہ کام لیتے ہیں. مالک کی حمد کرتے رہیں گے، قوالی پڑھتے رہیں گے، قوالیاں پڑھنا، محفل سماع پڑھنا، نعتیں پڑھنا، تقریریں کرنا. مبلغ اور مدرس قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں. یہ مذہب میں شریعت والے لوگ ہیں. جو باشرع لوگ ہوتے ہیں وہ اہل زبان ہوتے ہیں. یہاں سے شریعت کا پہلا درجہ شروع ہوتا ہے. شریعت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ بندہ اہل زبان ہو، بندہ صاحب زبان ہو. بندہ صاحب زبان ہو جاتا ہے جو، وہ پھر شریعت والا. کیونکہ قرآن پاک کے جو ہمارے اوپر فرض ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے نا کہ اس کی آگے تعلیم دیں، نیکی کی تعلیم دیں. سورہ عصر میں بھی یہی فرمایا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین تو صاحب زبان ہی کرے گا. تو لہذا شریعت کی پہلی سیڑھی یا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ صاحب زبان ہونا ہے. اور یہ کچھ اس میں جو فقیری لائن میں یا روحانیت میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں. ان کی زبانیں پھر اللہ اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہیں. اللہ اللہ کا ذکر ہی ان کی زبانوں پہ چلتا رہتا ہے. وہ پھر اسی چیز میں اپنے آپ کو مست رکھتے ہیں. ان کی زبانوں سے کوئی ایسا فضول چیزیں یا ایسی واہیات چیزیں یا ایسی دنیاوی گفتگو یا گالم گلوچ یا بد کلامی، اس طرح کی چیز ان کی زبانوں پہ نہیں ہوتی. وہ ذرا اچھی زبان استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. روحانیت میں یا فقیروں کی محفل میں آنے والے جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ پھر اس مشغلے میں لگ جاتے ہیں. جو شریعت میں ہیں وہ مبلغ و مدرس، معلم، مقرر، فقیہ ٹائپ لوگ، شاعر اور اس طرح کے مطلب لیکچرار قسم کے لوگ، یہ پھر شریعت کے لوگ ہیں. اور یہ دین کی تعلیم کا سلسلہ زبان سے ہوتا ہے، تو لہذا یہ زبان کو اپنی زیادہ استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اہل زبان کہا جاتا ہے.